बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नादरीन, मैं हूं एमएसएन नेगरी और आप देख रहे हैं हमारा दलतश नेगरी यूट्यूब चैनल। नादरीन कराम, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि मिनिपिन वैली टूरिस्ट एक हब बनने जा रही है। मिनिपिन वैली, इस मिनिपिन वैली की एक खासियत ये भी है कि यहाँ हर सालाना नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट इस जगह पर आते रहते हैं। यहाँ तेहरान पीक एंड राकापशी बेस कैंप तक तकफरी एंड खटेली वगैरह ट्रेवलिंग करते हैं। तो इस हवाले से यहाँ मस्जिद कम्युनिटी एक अहसन इक़दाम करने जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अक़ब में पुराना कदीम मिनिपिन वैली की महला, जिसे ब्रिटिश की ज़बान में खन कहते हैं, यानी महला। तो उस महल की कदीम ज़माने की इमारतें अभी तक तामीर यहाँ कायम व दायम है। उस जगह को यहाँ का लोकल कम्युनिटी इस चीज़ को टूरिज़म के लिए खोलने जा रही है। तो चूँकि कदीम रवायती सक़ाफ़ती चीज़ों को ज़िंदा रख कर यहाँ टूरिस्ट को विज़िट करा कर मज़ीद इस एरिया को बूस्ट अप करने के लिए यहाँ का लोकल कम्युनिटी बड़ा इक़दाम उठा रही है। इमारतें कुछ बाकी है, तो हम आप लोगों को इस खन के बारे में और दीगर अंदर जो घर है वो सब हम आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ का लोकल कम्युनिटी का मेंबर जनाब यावर साहब भी हमारे साथ शरीक होंगे चंद लम्हे बाद। तो हम अंदर चलते हैं, जाकर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी हम पुराना कदीम महल्ले के अंदर गली में अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो हम आगे विज़िट करते हैं, चेक करते हैं तो ये कितना कदीम पुराना महल्ला है। ये नीचे खाइल है, नीचे जगह पर इतनी बछा है। पीछे नहीं जाना बेटा, पीछे नहीं जाना। शरीक भी सुनिए सारे फेमस
تو اس گلی سے کو تو گلی سے پہ بات ہے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ یہاں منپن کا لوکل کمیونٹی کا ممبر جناب یاور صاحب، جان پہچانا شخصیت ہے تو منپن کی، تو اس سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس محلے کے بارے میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. منپن لوکل کمیونٹی الحمدللہ ویسے بھی منپن ٹورزم کے حوالے سے ایک اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، تو اس حوالے سے یہ کمیونٹی اس محلے کو، قدیم محلے کو کیا کرنے جا رہی ہے، تو مزید اس ٹورزم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں لوکل کمیونٹی کے حوالے سے یاور صاحب کے خیالات جانتے ہیں. تو یاور صاحب سب سے پہلے ویلکم. تو کیا کہیں گے سر؟ یقینی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح اقدامات اٹھا رہے ہیں وقتاً فوقتاً آپ لوگ کے ٹورزم کے حوالے سے بڑا ایکٹیو ہے، کام کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے منپن آلریڈی الحمدللہ نگر کے ایک جان پہچان برانڈ بنتی جا رہی ہے. تو آپ لوگ الحمدللہ یہ محلہ جو ہے نا منپن کا قدیم محلہ، تو اس کو آپ لوگ کے ٹورزم کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ناظرین کے لیے اپنا خوبصورت خیالات درج کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں کہ اس ایریا کو ایکسپلور کرنا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ ہماری مدد فرما رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں یہ منپن کا اولڈ کھن ہے، جو کہ کم و بیش کوئی 400-500 سال قبل کا یہ کھن تھا. یہاں پہ لوگ رہتے تھے، اور یہ ایک چھوٹا سا کھن ہے، اس میں 3-4 گلیاں تھی. ایک گلی سے تو ہم گزر کے ابھی یہاں پہ ہم پہنچے ہیں، تو 3-4 گلیاں تھی، اور ان کو ہماری زبان میں لوکل لینگویج میں ان کو شنگ کہتے تھے، یعنی گلی، اور انگلش میں اس کو اسٹریٹ کہتے ہیں شنگ. تو الجم شنگ، یرم شنگ، یہ اس زمانے کے الفاظ ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ یہاں پہ فیملیز رہتی تھی اپنے اپنے گھروں میں. تو یہاں کچھ گھر تو ان کو گرایا گیا ہے، کچھ باقی ہیں، کوئی تقریباً کوئی 15-20 کے قریب گھر ابھی بھی باقی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ہم مزید اس کو گرانے سے ہم روکیں اس کو، اور اس کو ہم اپنے بطور اپنی تاریخ کے طور پر بھی اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کو ٹورزم کے لیے، سیاحوں کے لیے ہم اس کو اٹریکٹیو ایک ایریا بھی بنا سکتے ہیں ہم. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ دوستوں نے مل کر ہم نے پھر مختلف NGOs کے ساتھ رابطہ کیا. تو IUCN جو ہے اس نے ہم سے پرپوزل مانگا، اور جب ہم نے ان کو پرپوزل دیا تو IUCN نے اس پرپوزل کو قبول کیا کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، لہٰذا ہم اس کو آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر انہوں نے ہمیں کچھ دے دیا، کچھ گرانٹ ہمیں دیا، اور ابھی ہمارے جو ہے چھوٹے موٹے کام ہم نے آغاز کیا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پریزرو کریں، اور یہاں جو بیٹھے ہوئے اب بھی مقیم ہیں کچھ گھرانے، تو اس پروجیکٹ کے ذریعے سے ہم ان کو بھی فائدہ دینا چاہتے ہیں، چونکہ ہم یہاں ایک گھر کو اوشو ہب بنا رہے ہیں جہاں آرگینک ان کو فوڈ ملے گا، یہاں کے لوکل جو ڈشز ہیں
وہ ان کو دستیاب ہوں گے. اور اسی طرح سے ایک گھر کو ہم ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر بنا رہے ہیں. جو بھی ٹورسٹ آئے گا وہ اس علاقے کے بارے میں، پورے نگر کے بارے میں یہاں سے وہ باقاعدہ طور پہ انفارمیشن لے کے، معلومات لے کے یہاں سے چلا جائے گا. تو یہ ایریا آپ دکھا سکتے ہیں. یہاں سے بالکل رکاپوشی کی ویو ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہاں سے آپ پورے میناپن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سردیوں میں خاص طور پر اس ایریا کے اندر، اس ایریا میں سب سے زیادہ دیر تک دھوپ رہتی ہے. تو یہ اس زمانے کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ انجینئرز تھے، وہ ہر چیز سے واقف تھے. وہ پوری زمین کو انہوں نے سیو کیا ہوا تھا، محفوظ کیا ہوا تھا. یہاں پہ رہتے تھے اور باہر جا کر وہ اپنی کھیتوں کو خراب نہیں کرتے تھے. ابھی آپ جائیں، سروے کریں میناپن کو دیکھیں تو یہاں کھیتوں کے اندر لوگوں نے مکانات تعمیر کرنا شروع کیا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو زرعی زمین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس جو زمین ہے وہ بھی مستقبل میں بہت کم سے کم ہوتی جائے گی. تو اس زمانے کے لوگ بڑے قابل لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اور وہ ان کی جو ڈیسیژن تھی وہ بہت ہی زبردست ہوا کرتی تھی. وہ ایک فیصلہ کرتے تھے، اس کے اوپر سارے لوگ جو ہے عمل کرتے تھے. لیکن آج کے معاشرے میں یہ ہوا ہے کہ آپ کسی کو کہیں یہاں آپ مکان نہ بنائیں، آپ کی کوئی ایسی زمین ہوگی، خراب زمین ہوگی جہاں بنائیں، تو وہ آپ کو الٹا جو ہے کہیں گے کہ آپ کو اس سے کیا ہے، میں جہاں بنانا چاہوں بنا سکتا ہوں، میری زمین ہے. یور صاحب، قدیم زمانے میں ہمارے بزرگان جو کرتے تھے فیصلے کہ بیاک نما ہوتا تھا، باقاعدہ لوگ آتے تھے، جرگہ کرتے تھے طریقہ کار سے، نہ کے نظام کے مطابق. کیا آپ لوگ ایسے بھی کچھ بیاک نما بھی کچھ بنا؟ بالکل، اس میں باقاعدہ ہماری ڈیزائن میں ایک بیاک بھی ہے، اور اس میں بیاک کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. اور جہاں وہ فیصلے کیا کرتے تھے، زبانی جو تھی قانون، اورل جو لا ہے اس زمانے کی، ایک بزرگ جو اس علاقے کا کھڑے ہو کر وہ کہتا تھا کہ یہ آج سے یہ میرا فیصلہ ہے، تو یہ سب پہ لاگو ہوتا تھا. اسے ہم بیاک کہتے تھے. وہاں ڈیسیجنز ہوتے تھے، جرگے ہوا کرتے تھے، اور دیگر معاملات وہاں پہ بیٹھ کے لوگ آپس میں مل بیٹھ کے وہاں جو ہے وہ طے کر لیتے تھے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایریا ہم نے سلیکٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم بیاک بنا رہے ہیں، اور اس کو پرانے طریقے سے ہی اس کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ آئیں گے، ٹورسٹ آ جائیں گے، یا ہماری اپنی نئی نسل خود اس چیز سے واقف ہو جائے گی کہ ہمارے لوگ اتفاق و اتحاد کے لیے کیا کرتے تھے، بزرگ کی کیا اہمیت ہوتی تھی، بڑے کی کیا قدر ہوتی تھی. جب وہ بات کرتا تھا اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب کوئی بات کرتا تھا تو پھر جتنے بھی ینگ نسل ہوتی تھی وہ اس کو مانتی تھی. تو وہ ایک ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے جگہ کو بنائیں اور اپنی نئی نسل کو اس سے آگاہ کریں، تو اس کے دونوں فائدے ہوں گے. سر، دوسرا یہ گھروں کے اندر مہمان جو بطور ہم کہتے ہیں اوشو تھانگ جیسا یا اوشو کا مہمان خانہ ہوتا ہے، تو ان میں کیا کیا چیزیں ہمارا ٹریڈیشنل جو ڈش بھی کوئی پرووائڈ کریں گے ان کو؟ بالکل، وہاں پہ جو گیلنگ ہم کہتے ہیں، درم پھٹی، ڈوڑو، اچھا، حتیٰ کہ جو لوکل ملک ہے، دودھ ہے، اس کی چائے وہاں پہ ملے گی. بلنگ چائے کہتے تھے، وہ یہاں پہ دستیاب ہوگی. اخروٹ کو باقاعدہ پیس کے اس کے اندر شامل کر کے چائے بناتے تھے. گرمیوں میں چھمس جو ہے وہ خوبانی کا جو بنایا جاتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر لوکل چیزیں یہاں پہ دستیاب ہوگا. وہ اس کو پرانے زمانے کے طرز پر ہی ڈیزائن کریں گے. اس میں کوئی اسٹیل یا لوہے کا بالکل استعمال نہیں ہوگا. دیسی بالکل طریقے سے جو نیچے بیٹھا کرتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹی سی ٹول ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے. باقاعدہ صغر کہتے ہیں ہم، جہاں آٹا رکھتے تھے، وہ باقاعدہ ہے. ہم نے دیکھا ہے، ایک گھر کو سلیکٹ بھی کیا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ایک وہ جگہ ہوتی تھی جس کو شن کہتے تھے، تو شن کے اوپر بھی اکثر زیادہ تعداد میں جب لوگ مہمان آتے تھے تو اوپر شن پہ بٹھا کے ان کو وہاں پہ سرو کیا جاتا تھا، ان کی خدمت کی جاتی تھی. تو وہ باقاعدہ شن بھی ہے، تو وہ بھی ہم اس کو اسی طرح سے ہی ڈیکوریٹ کریں گے. جو مہمان آئے گا وہ اس پہ بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتا ہے.